بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور کرونا سے بچائے۔ سٹوری نیم رشتے کچے دھاگے۔ پھولوں سے سجی سیج اور چاروں طرف پھیلی ان کی بھینی بھینی خوشبو اس کی چاہت اور رنگ کو مزید بڑھا رہی تھی۔ گہرے سرخ رنگ کے اس خوبصورت لہنگے نے اس کے حسن کو چار چاند لگا دیے تھے۔ تعریفوں کا ایک لامتناہی سلسلہ ہر طرف گونج رہا تھا، جو ہنا کے غرور کو ایسی تقویت بخش رہا تھا جیسے ہوا آگ کو مزید بڑھا دیا کرتی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ بے پناہ خوبصورت ہے، اس کے پاس دولت بھی ہے اور اب تو وہ ہاشم صاحب کے اکلوتے بیٹے کی بیوی بن گئی تھی۔ یہ کہنا غلط نہیں تھا کہ وہ پورے خاندان کی سب سے خوش قسمت لڑکی تھی۔ ہنا کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آج اس نے اپنی منزل پا لی ہے۔ امی ٹھیک کہتی تھیں، میری بیٹی تو ہے ہی نصیبوں والی۔ کبھی وہ اپنے مہندی سے لال ہوئے ہاتھوں کو دیکھتی تو کبھی ڈریسنگ پر لگے شیشے میں دیکھتے ہوئے اپنے خوبصورت عکس کو نہارنے لگتی، پھر اگلے ہی پل اس ڈر سے کہ کہیں اسے اپنی ہی نظر نہ لگ جائے مسکرا کر نظریں جھکا لیتی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی، وہ سیدھی ہو کر بیٹھی اور اپنے لہنگے کو سیٹ کرنے لگی۔ حاشر نے کمرے میں داخل ہوتے ہی ایک پیار بھری نظر اپنی دلہن پر ڈالی جس سے وہ شرما گئی۔ حاشر نے اس کے روبرو بیٹھتے ہوئے اسے سلام کیا، اس کے خوبصورت ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور ایک خوبصورت انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی، جس سے اس کے ہاتھوں کے حسن میں مزید اضافہ ہو گیا۔ حاشر نے چند رسمی باتوں کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں تمہارا ہر طرح سے خیال رکھوں گا، ہر ممکن خوشی دوں گا، پر اس کے بدلے میں تمہیں میرا مان رکھنا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی شک و شبہ رہ جائے، اس لیے کچھ باتیں ہیں جو میں تمہیں پہلے ہی بتا دینا چاہتا ہوں، جن کے حوالے سے کوتاہی مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ ہنا، اب تم میری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکی ہو، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ مجھے اپنے والدین سے بڑھ کر اور کوئی اہم نہیں ہے۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، مگر تم یہ کبھی نہ سوچنا کہ تم مجھے ان سے الگ کر لو گی۔ حاشر نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے کہا، میری جان، رشتے نبھانا اہم نہیں ہے، انہیں مضبوطی سے تھامے رکھنا اصل کامیابی ہے، اور اگر مضبوطی قائم رکھنے کے لیے آپ کو قربانیاں بھی دینا پڑیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تم سمجھ رہی ہو نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ تمہارے لیے یہی اچھا ہوگا کہ پہلے دن سے ہی اسے اپنا گھر اور اس گھر کے مسائل کو اپنے مسائل سمجھو۔ مجھے وہ عورتیں زہر لگتی ہیں جن کا دل ہر وقت میکے کی طرف ہی لگا رہتا ہے۔ ذرا کوئی بات ہوئی اور فوراً میکے فون لگا کر ظلم کی داستان سنا ڈالی، پھر وہاں سے ملنے والے مفید مشوروں کو بنا سوچے سمجھے سسرال میں اپلائی کرنے میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ تم سمجھ رہی ہو نا؟ حاشر نے پوچھا۔ ہنا کو غصہ تو بہت آ رہا تھا، پر اس وقت وہ کسی طرح اپنے جذبات کو ضبط کر گئی اور اس نے ہاں کہنے میں ہی عافیت جانی اور دل ہی دل میں بڑبڑانے لگے، بڑے آئے مجھے مشورے دینے والے۔ تمہارے لیے تمہاری فیملی عزیز ہے تو میں بھی اپنے گھر والوں کو جان سے زیادہ چاہتی ہوں۔ ہنا جو کہنا چاہتی تھی وہ بس سوچ کر ہی رہ گئی۔ اگلے دن ولیمہ تھا۔ ہر بار کی طرح ہنا سب سے الگ لگ رہی تھی۔ ماں صدقے جائے، دیکھو میری بیٹی ہمیشہ کی طرح کتنی پیاری لگ رہی ہے، حاشر تو مر مٹا ہوگا۔ ہنا کی ماں نے آتے ہی اس کی بلائیں لینا شروع کر دی۔ اوہو، کیا خاک مر مٹا ہوگا، وہ تو نہایت ہی ٹپیکل نکلا امی، ہنا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا بیٹا جی؟ ماں نے حیرانی کا اظہار کیا۔ بس وہی گھسی پٹی باتیں، میرے گھر والوں کا خیال رکھنا، مجھے یہ پسند نہیں، مجھے وہ پسند نہیں۔ اف، بھلا کوئی اپنی نئی نویلی دلہن سے ایسے بات کرتا ہے؟ ہنا نے اپنی شکایات کی ایک لمبی فہرست پیش کر دی۔ اچھا، اس نے یہ سب باتیں کی تم سے؟ آنے دو اسے ذرا، دیکھنا کیسے کان کھینچتی ہوں اس کے۔ میری بیٹی اس گھر کی مالکن ہے، نکرانی نہیں، جو اس سے اس طرح کی فرمائشیں کی جا رہی ہیں۔ اس کی ماں بلا تکان بولنے لگی۔ حاشر جیسے ہی مہمانوں سے فارغ ہوا سیدھا اپنے سسرالی رشتہ داروں سے ملنے چلا آیا۔ کیسی ہیں آپ آنٹی؟ اس نے نہایت مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ ہم تو ٹھیک ہیں میاں، مگر مجھے تمہارے مزاج کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ حاشر نے حیرانی کا اظہار کیا۔ خود سوچو بھلا، کوئی نئی نویلی دلہن سے ایسی باتیں کیا کرتا ہے؟ کیسی باتیں؟ حاشر مزید الجھا۔ یہی کہ میرے گھر کو اپنا گھر سمجھنا، اپنے گھر والوں سے رابطہ کم رکھنا، یہ سب۔
हाशर को यकदम हैरत का झटका लगा। उसने हिना को देखा, वो तो ऐसे नॉर्मल थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हाशर को बहुत गुस्सा आया और दुख भी हुआ, पर उसने खुद पर काबू पाते हुए बात आई गई कर दी। रात को जब हाशर कमरे में आया तो उसका मूड ऑफ था। हिना को भी इस बात का एहसास हो गया था, इसलिए उसने खुद बातचीत शुरू कर दी, पर वो सारी बातों का जवाब हूँ हाँ में ही दे रहा था। आप अम्मी की बातों की वजह से नाराज़ हैं? छोड़ें, वो तो बस ऐसी ही हैं। मुझे उनकी नहीं, तुम्हारी बातों का दुख है। तुम एक दिन भी मेरी बातों का भरम न रख सकी। हाशर ने गहरे दुख का इजहार किया। सॉरी, वो सब तो ऐसे ही बातों बातों में मेरे मुंह से निकल गया। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। अब तो अपना मूड ठीक कर लें। सॉरी। हिना ने तरले करने शुरू कर दिए। देखो हिना, मियाँ बीवी का रिश्ता जितना मजबूत होता है उतना ही नाजुक भी होता है। गलत फहमी की एक चिंगारी उसे जलाकर राख कर देती है। मुझे बस यही कहना था, आगे तुम्हारी मर्जी। हाशर ने इतना कहकर अपनी बात मुकम्मल कर दी और फैसले का अख्तियार हिना पर छोड़ दिया। मगर हिना कहाँ बाज आने वाली थी। उसने हारना और झुकना सीखा ही नहीं था। हर गुजरते दिन एक नए मसले पर बहस होना मामूल बन गया। हिना घर में होने वाली मामूली बातों को भी बहुत महसूस करती और आसमान सर पर उठा लेती। हर वक्त अपने घर वालों से बात और शिकवे करने के लिए फ़ोन उसके कान से लगा ही रहता। हाशर जो अपने घर वालों से बहुत मोहब्बत करता था, उसके लिए ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। आज भी जब हाशर कमरे में आया तो हिना हस्बे मामूल शुरू हो गई। न सलाम न दुआ, बस वही शिकायत। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। आपकी अम्मा और आपी तो जैसे मेरे पीछे ही पड़ गई हैं। पता नहीं मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। हर वक्त वो मेरी जासूसी में लगी रहती हैं। कब जागती हूँ, क्या करती हैं, इनको सब पता होता है। प्लीज़ स्टॉप इट। पहले ही मैं ऑफिस के काम की वजह से परेशान हूँ। कम से कम तुम तो मेरा दिमाग ख़राब ना करो। अच्छा, तो आपको सिर्फ अपना सुकून अजीज़ है और मैं जो यहाँ पल पल तड़पती रहती हूँ, उसका क्या? आपकी माँ क्या कम थी मेरे लिए, जो अब आपकी बहन भी मुसीबत बनकर रोज़ नाजिल हो जाती है। बस करो हिना, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, वरना क्या कर लेंगे आप? आपको मेरी ज़रा फिक्र नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे और मेरे घर वालों से इतनी ही प्रॉब्लम्स हैं तो बेशक अपने घर चली जाओ, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। इतना कहकर हाशर कमरे से बाहर चला गया। हिना ने फ़ौरन बैग निकाला और फ़ोन पर ही रोते धोते सारी दास्तान अपनी माँ को सुना दी। उधर से उसे फ़ौरन घर छोड़ देने का मशवरा मिल गया। हाशर को खबर तब हुई जब बाहर ड्राइवर उसे लेने आ गया। वो बड़ा सूटकेस घसीटती हुई उसके साथ चल दी। ये क्या कर रही हो हिना? ये पागलपन करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी बात सुनो। अब आपको जो बात करनी है वो मुझसे नहीं, मेरे घर वालों से करना। हाशर ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो इतना कहकर चली गई। हिना के घर पहुंचते ही जैसे कोहराम मच गया। सारे ख़ानदान में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि महज 2 माह पहले होने वाली शादी अचानक ये मोड़ अख्तियार करेगी। हिना और उसके घर वालों ने तो उसे अपनी अना का मसला बना लिया। हिना को यकीन था कि हाशर उससे बेपनाह मोहब्बत करता है, इसलिए वो ज़्यादा दिन उसकी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और भागा भागा उसे लेने आ जाएगा। यही वो तरीका था जिससे बदले में वो अपने सारे नाजायज़ मुतालबात मनवा सकती थी। और इधर हाशर पहले ही हिना के रवैये और बचपने से तंग था और अपने घर वालों के मामले में किसी किस्म का समझौता करने को राज़ी नहीं था। अपने घर वालों के इसरार पर उसने हिना के घर वालों से बात करने की हामी भरी, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हिना तब तक घर नहीं जाएगी जब तक उसे अलग घर लेकर नहीं दिया जाएगा। इस सारी ज़िद को महीना होने को आया था, पर इस मसले का कोई हल नहीं निकल रहा था। हाशर के वालिदैन ने उसे हिना के घर वालों का मुतालबा मानने पर मजबूर किया, मगर वो ऐसा करने के लिए राज़ी नहीं था। उधर जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, हिना को तशवीश और वसवसे घेर रहे थे। 1-2 बार तो उसने सोचा कि वो खुद ही चली जाती है, पर उसकी माँ ने उसे रोक दिया कि अब हिना का इस तरह जाना उसकी अना पर ठेस लगने के मुतरादिफ होगा। महीने के आखिर में हिना की तबीयत ख़राब रहने लगी। सारा दिन सुस्ती और बेजारी में गुजर जाता। जब तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तो उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहाँ उसे एक खुशखबरी मिली कि वो माँ बनने वाली है। हिना के घर वाले बहुत खुश हुए। हिना का दिल भी अब मजबूत हो गया, क्योंकि अब उसका पलड़ा भारी था। उसे एक ताकत मिल गई थी। एक यही बात थी जो हाशर को झुकने पर मजबूर कर सकती थी। जैसे तैसे इस खबर को हाशर तक पहुंचाया गया।
اس کے گھر والے جھومنے لگے، آخر ان کے گھر اتنی بڑی خوشی جو آنے والی تھی۔ کسی طرح حاشر کو سمجھایا کہ اب تو ان کی بہو کو لے آئے، اور بالآخر حاشر کو ان کی بات ماننی پڑی۔ اس نے ہنا کو کال کی۔ ہنا کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے، اس نے تو امید ہی چھوڑ دی تھی کہ حاشر اسے لینے آئے گا۔ کیسی ہو ہنا؟ جی میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں، تم اپنا سامان پیک کر لو، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ مگر کچھ نہیں، باقی کے معاملات ہم بعد میں طے کر لیں گے۔ ہنا نے پیکنگ شروع کر دی۔ اپنی ماں کے روکنے کے باوجود اس نے کسی کی ایک نہ سنی، آخر وہ بھی تو حاشر سے محبت کرتی تھی۔ ہنا بے وقوف نہ بنو، اس موقع کا فائدہ اٹھاؤ۔ میری جان دیکھو، ابھی صرف خوشخبری ملی ہے تو حاشر کتنا بے چین ہو گیا ہے، کل کو وہ تمہارے قدموں میں پڑا ہوگا۔ اگر تم ابھی ڈھیلی پڑ گئیں تو پھر ہر بار تمہیں ہی جھکنا ہوگا اور کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اس کی ماں نے اس کی برین واشنگ کرنے کی کوشش کی، پر ہنا کہاں کسی کی سننے والی تھی۔ ہنا کو واپس گھر آئے 6 ماہ ہونے والے تھے۔ سب اس کا شہزادیوں کی طرح خیال رکھتے، مگر وہ تھی کہ کسی کو خاطر میں ہی نہیں لاتی تھی۔ ہر وقت بدگمان رہتی، الگ گھر لینے کا جنون اس کے سر پر سوار رہتا۔ ہر قدم اپنی ماں کے مشورے سے اٹھاتی، جس کی وجہ سے وہ حاشر کی نظروں سے گرتی جا رہی تھی۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب ان کے گھر ایک چاند سا بیٹا محمد حارث پیدا ہوا۔ حاشر بھی خوش تھا کہ شاید اب ہنا کو عقل آ جائے۔ اب وہ خود ماں بن گئی ہے تو شاید اسے احساس ہو کہ ایک ماں کے اپنے اکلوتے بیٹے کے لیے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ ادھر ہنا اور اس کی ماں کی سوچوں اور آرزوؤں کو تو جیسے پر لگ گئے۔ محمد حارث 6 ماہ کا ہونے والا تھا۔ ہنا اسے ہر وقت سینے سے لگا کر رکھتی، اپنی ساس اور اکلوتی نند کو تو پاس بھٹکنے بھی نہیں دیتی تھی، مگر انہوں نے صبر کا مظاہرہ جاری رکھا، اپنی بہو کی ہر بات برداشت کی اور حاشر کو کانوں کان خبر تک نہ ہونے دی کہ ان کے بیچ کوئی بدسلوکی پیدا نہ ہو۔ ایک دن ہنا کے گھر والے اس کے گھر دعوت پر آئے ہوئے تھے۔ خوب گہما گہمی کا ماحول تھا۔ حاشر کی ماں نے اپنے پوتے کو اٹھایا اور خوب سارا پیار کیا۔ ہنا کی نظر ان پر پڑ گئی، اس نے تو نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، اور شروع ہو گئی۔ کتنی بار کہا ہے آپ کو، میرے بیٹے سے دور رہا کریں، میں اس پر آپ کی نحوست کا سایہ پڑنے نہیں دینا چاہتی۔ اپنے بیٹے کے کان بھر بھر کر تو اسے میرے خلاف کر ہی چکی ہیں، اب میرے بیٹے کے پیچھے پڑ گئی ہیں۔ ابھی ہنا یہ سب بولتے ہوئے حارث کو ان سے چھین رہی تھی کہ حاشر جو یہ تماشا دیکھ رہا تھا قریب آیا اور ہنا کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا، جس پر اس کے گھر والے آگ بگولا ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک کوہرام مچ گیا۔ میں ابھی اپنی بیٹی کو لے کر چلی جاؤں گی، تم لوگ اس کے قابل ہی نہیں ہو۔ یا تو تم ابھی اسی وقت ہنا کو الگ رکھنے کا وعدہ کرو یا پھر اسے طلاق دے دو۔ حاشر غصے اور جذبات میں تھا، اس نے کہہ دیا، جائیں سنبھالیں اپنی بیٹی کو، میں اسے طلاق دیتا ہوں۔ ابھی حاشر کا اتنا کہنا تھا کہ اس کی ماں نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اگلے الفاظ نکلنے سے روک دیا۔ پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ہنا تو جیسے سکتے میں آ گئی تھی۔ اس کے گھر والے ہنا کو لے کر گھر آ گئے۔ ان کی بلا وجہ کی ضد نے سب کو برباد کر دیا۔ سالوں گزر گئے پر نہ ہنا گھر گئی اور نہ وہ 2 طلاقیں آئیں۔ یوں ایک ہنستا بستا گھرانہ ضد کی نظر ہو گیا۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ مائیں اپنی بیٹیوں کی شادی تو کر دیتی ہیں مگر انہیں ان کے گھر میں بسنے نہیں دیتی، ہر وقت ان کے دل میں نفرت کے بیج بوتی رہتی ہیں، اور ہنا جیسی بے وقوف لڑکیاں جانے انجانے اپنی زندگی برباد کر لیتی ہیں۔ آج حارث 6 سال کا مگر انتہائی بھوک اور احساس کمتری کا شکار ہے۔ ہنا بھی نفسیاتی مریضہ بن گئی تھی، بنتی بھی کیوں نہ، ہر وقت سب کے تانے سنا کرتی تھی۔ اب تو اس کے گھر والے بھی اس سے تنگ آ گئے تھے، اس کی خوبصورتی، ڈگریاں سب اس کے لیے بیکار تھیں۔ حاشر نے بھی دل پر پتھر رکھ کر دوسری شادی کر لی، اور اب اس نے ایک مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی سے شادی کی تھی۔ وہ باقاعدگی سے حارث کے لیے خرچہ بھیجتا، پر ہنا کے لیے اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں تھی اور نہ ہی کسی